السلام علیکم گائز، آج ہم ایک نئی ویڈیو پر حاضر ہوئے ہیں تاریخ کے موضوع پر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قلم کے بارے میں کچھ وضاحت کیا تھا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ قلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا، پھر عرش کی تخلیق کب ہوئی تھی، کرسی کی تخلیق کب ہوئی تھی، ایام کی تخلیق کب ہوئی تھی، جب ایام کی تخلیق ہوئی تو اس کے نام کیا تجویز کیے گئے اور اس کی ترتیب کیا تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ قلم کے بعد اللہ جل شانہ نے کس چیز کی تخلیق فرمائی تھی، تو اس بارے میں علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلم کی تخلیق کے بعد اور اس کی تقدیر لکھنے کے بعد اللہ جل شانہ نے بادل کو پیدا فرمایا تھا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ جل شانہ نے کچھ یوں کیا ہے کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، یعنی یہ مشرکین انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ جل شانہ بادلوں کے سائبانوں میں آ جائے۔ بعض فرماتے ہیں کہ بادل کے بعد اللہ جل شانہ نے عرش کی تخلیق کی ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ جل شانہ نے اپنا عرش ان تمام چیزوں سے پہلے بنایا جو انہوں نے پیدا فرمائے ہیں، اور پھر اپنے شان کے مطابق اس پر رونق افروز ہوا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ عرش سے پہلے اللہ جل شانہ نے پانی پیدا فرمایا ہے، اور اس کی تائید اس روایت سے ملتے ہیں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیگر صحابہ کی روایت ہے، جس میں یہ ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی اللہ جل شانہ کا عرش پانی پر تھا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے کرسی پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد عرش پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد ہوا اور ظلمت یعنی اندھیرے پیدا فرمائے، اور اس کے بعد پانی پیدا فرمایا اور اس پر اپنا عرش کو قائم کیا۔ لیکن علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عرش سے پہلے پانی کو پیدا کیا گیا ہے تو یہ میرے نزدیک راجح اور اصح ہے، کیونکہ اس کی تائید ابو ذرین کی اس روایت سے ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تمام مخلوقات کے تخلیق سے پہلے اللہ جل شانہ کہاں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ جل شانہ بادلوں میں تھے، اور اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہوا تھی، اور اس نے اپنا عرش پانی پر قائم کیا۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ جس وقت اللہ جل شانہ نے اپنا عرش پانی پر قائم کیا تو اس وقت پانی ہوا پر تھی، اور جب یہ بات ثابت ہو جائے تو نتیجتاً یہ بات لازم ہو جائے گا کہ ہوا اور پانی دونوں عرش سے پہلے بنائے گئے تھے۔ اور اس بات کی تائید سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ملتی ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا اس آیات کی تفسیر میں کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی اس کا عرش پانی پر تھا، تو اس وقت کسی نے پوچھا کہ پانی کس چیز پر تھے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہوا کی پوشش پر۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ایام ستہ کے جو تخلیق کائنات میں حرف ہوئیں، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ قلم اور دیگر مخلوقات کے درمیان 1000 سال کا فصل ہے، جیسا کہ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ وہ تمام چیزیں جو اس نے آئندہ پیدا فرمانے تھے وہ لکھ دیے، اور پھر وہ کتاب 1000 سال تک اللہ جل شانہ کی تعریف اور بزرگی بیان کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی، اور زمین اور آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی، اور ان میں سے جب پہلا دن پیدا کر دیا تو اس کا نام ابجد رکھا، دوسرا دن جب پیدا کیا تو اس کا نام حوض رکھا، اور تیسرا دن جب پیدا کیا تو اس کا نام حطی رکھا، اور اس طرح کلمن صافس قرشت یہ نام رکھ دیے گئے۔ لیکن دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا دن جب پیدا کیا تو اس کا نام الاحد رکھا، دوسرا دن جب پیدا کر دیا گیا تو اس کا نام اثنین رکھا گیا، اور تیسرا دن جب پیدا کر دیا گیا تو اس کا نام الثلاثاء رکھا گیا، اور چوتھا دن جب پیدا کیا گیا تو اس کا نام الاربعاء رکھا گیا، اور 5واں دن جب پیدا کیا گیا تو اس کا نام یوم الخمیس رکھا گیا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل اسی طرح ایک روایت ہے جو اس کی شاگرد حضرت عطا نے نقل کیا ہے۔ لیکن علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ دونوں قولوں میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ جو عرب ان دنوں کو یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء وغیرہ کہتے ہیں، ممکن ہے کہ دیگر عرب اس کو ابجد، حوض، حطی، کلمن وغیرہ کہتے ہیں،
کیونکہ یہ قول ہے لا مناقشۃ فی اسماء الاشیاء کہ چیزوں کے ناموں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ اس طرح تاریخی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔